بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ماہ شوال اور اس کے 6 روزوں کی فضیلت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ماہ شوال بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، جس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ ماہ شوال کی فضیلت آیت قرآنیہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حج کے چند دن معین ہے، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھی بھلائی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر ذات راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اس مذکورہ حدیث میں دہر کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی زمانے کے ہیں، لیکن دیگر احادیث کی روشنی میں یہاں سال مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح جب کوئی ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح مل کر 12 مہینوں یعنی 1 سال کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ ماہ شوال کے 6 روزے اکٹھے رکھے جائیں یا الگ الگ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، کیا ان کو عید کے بعد لگاتار رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ شوال کے 6 روزوں کی کتب احادیث میں بہت سی فضیلت آئی ہے، جیسے کہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کا روزہ رکھا، اور ان کا لگاتار رکھنا ضروری نہیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ ان روزوں کو الگ الگ رکھا جائے۔